تمہیں اس سے محبت ہو گئی، ایک سہیلی کھٹک کر بولی۔ سب ہنسنے لگی۔ نہیں، وہ اتنی سختی سے بولی کہ پل بھر کو سب خاموش ہو گئی۔ یہ جھوٹ بولتی ہیں، ایک اور نے چہک کر کہا، اور ہواؤں میں خوش رنگ کہہ کے بکھر گئے۔ ایسے میں وہ سر گھٹنوں پر رکھے اپنے آپ سے سرگوشی کرتی جاتی تھی۔ نہیں ہوئی، ہوگی بھی نہیں۔ سمندر کے پانیوں سی بے قرار، جام طہور سی ٹھنڈی میٹھی دھوپ میں برفانی چوٹیوں سے چمکتی ہوئی وہ سب سے الگ تھی، اور اس سب سے الگ لڑکی کا دامن محبت نے تھام رکھا تھا۔ وہ لڑکی سورج مکھی کا پھول تھی، جس طرف اس کا محبوب ہوتا اس طرف رخ کر لیتی تھی۔ سنگ دل سا محبوب جو اسے نظر انداز کرتا تھا، بات نہیں کرتا تھا۔ ذرا دیر اس کی آنکھیں اس سلوک پر نم ہوتی، پھر خود سے سرگوشی کرتی۔ اچھا کرتا ہے، بہت اچھا کرتا ہے، ابھی تو نہ اس کے قدموں تلے زمین ہے، نہ میرے سر پہ آسمان۔ وہ سنگ دل ہی رہے، نظر انداز ہی کرے، لیکن جب ہم کسی مقام پر پہنچ جائیں گے، ہمارے راستے مل جائیں گے، تب وہ مجھے بتائے گا جو اب نہیں بتا پاتا۔ وہ دنیا سے خوف زدہ تھا، اور کبھی آنکھیں چھلک جاتی تو وہ اس کی طرف سے خود کو خط لکھتی، اپنی طرف سے اس کو خط لکھتی، پڑھتی، چومتی، آنکھوں سے لگاتی، پھر کسی کو خبر ہونے کے ڈر سے پھاڑ دیتی۔ اس کی دعائیں اور نمازیں لمبی ہونے لگی۔ وہ دعا میں بھی اسے مانگنے سے ڈرتی تھی، بس خدا کو راضی کرتی رہتی کہ وہ ٹھیک رہے، جلدی صحت یاب ہو، جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ جب اس نے واضح کیا کہ وہ اسے پسند کرتا بھی ہوا، تب بھی کبھی نہیں بتائے گا۔ تب بھی جھیل آنکھوں والی لڑکی لب کچلتے ہوئے سوچتی، اچھا کرتا ہے، میں کب اس کو پانے کی خواہش کر رہی ہوں، لیکن اگر اس کو سوچ سوچ کر حقیقت کی تلخیوں سے لڑنے کا ذرا حوصلہ مل جائے تو کیا برا ہے۔ آئیز آن دا پرائز۔ مشکل کم لگنے لگے، ہم مقابلہ کرنے لگیں تو کیا برا ہے۔ کبھی اس کی سہیلیاں اسے اس کے نام سے چھیڑتی اور کہتی، تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے۔ اس کا دل پھڑپڑا جاتا، آنکھیں نم ہو جاتی، لیکن گردن اکڑا کر بڑے حوصلے سے کہتی، نہیں، کبھی نہیں، ہوگی بھی نہیں۔ مشرق کی سورج مکھی، وہ چاند تھا یہ چکوری، مگر کبھی حال دل زباں پہ نہیں لاتی تھی۔ مشرقی لڑکیاں اظہار کب کرتی ہیں، وہ کہتا تھا، کچھ بن جائے گا، سماج کی قید سے آزاد ہوگا، تب ملے گا آزادی کی حد پہ۔ سو اس نے بھی دل کو سمجھا لیا کہ زمین کے ساتھ آسمان خود بنائے گی، تبھی اس کا سامنا کرے گی۔ رابطوں کی ڈور کٹ گئی، وہ زندگی بہتر بنانے میں لگ گئی۔ وقت بیتتا رہا، گاؤں کی کچی پگڈنڈیاں پکی سڑکوں میں تبدیل ہو گئی، سہیلیاں ایک ایک کر کے پیا دیس ہو گئی، لیکن سورج مکھی پڑھتی رہی۔ اس کی آنکھوں نے بہت بڑے بڑے خواب دیکھ رکھے تھے، جو اس کی آنکھوں میں کسی اور کو سمانے ہی نہیں دیتے تھے۔ برس بیت گئے، دنیا جو پہلے امن، محبت اور ہمدردی سے خوش رنگ تھی، منافقت، لوٹ مار سے اجڑ کر رہ گئی۔ وقت اتنا بدل گیا کہ لوگ محبت کا سن کر ہنسنے لگے۔ بھلا یہ بھی ہوتی ہے، بھلا یہ بھی کوئی شے ہے، فضول سی ہے، بے حد فضول سی۔ ہمیں نہیں آتا یقین، ایسا کچھ نہیں ہوتا اب کی دنیا میں، لیکن اس کو کسی کی چاہ تھی، چاہ جو اس کے خوابوں کا ایندھن تھی۔ اندھیر نگری میں بھی وہ روشن تھی۔ موسم ابھی گلابی جاڑے کا تھا جب اسے اپنی تعیناتی کی خبر ملی۔ جھوم جھوم گئی، اس کے پیروں تلے زمین، سر پہ آسمان تھا۔ وہ اس زمین پہ آنکھیں بند کیے گول گول گھومتی رہی، رقصاں رہی۔ اسے لگا اتنے سالوں کی محنت سفل ہوئی، اب وہ ہر خوف سے آزاد ہے، ہر ڈر سے آزاد ہے۔ یہی وقت وہ بتائے گی، اسے ضرور بتائے گی۔ اس خیال نے ہی اس کے رخسار لال کر دیے۔ کیا وہ اب بھی اتنا ہی بد مزاج ہوگا، یا وقت نے اس میں کوئی تبدیلی پیدا کی ہوگی؟ کیا وہ اب بھی اسے یاد رکھتا ہوگا؟ یا ملنے پہ آپ کون کہے گا، وہ کہاں ہوگا؟ صبح کی کرن پھوٹنے سے پہلے وہ گاؤں جانے کی تیاری مکمل کر چکی تھی۔ رستے لوٹ کر اس کی گلی کو جاتے تھے، لیکن گاؤں میں اس کی خوشبو نہیں تھی۔ وہ کہاں چلا گیا؟ اتنے ڈھیر سارے اداس دن، اداس راتیں وہ گاؤں کیوں چھوڑ گیا تھا؟ کسی کو خبر ہی کب تھی بھی تو وہ کس سے پوچھتی؟ یوں ہی لوٹ آئی۔ عمر کی 27 بہاریں گزر گئی، وہ کبھی اس شہر کبھی اس شہر متلاشی رہی۔ زندگی بے رنگ کینوس کی طرح تھی، خاکہ بنا تھا لیکن رنگ نہیں تھے۔ اس کی کوئی خبر نہ تھی، لیکن پھر خزاں کی ایک شام ایک انجان شہر میں ایک سہیلی ملی۔ گلے لگ کر کتنی دیر ہنستی رہی، وہ الگ ہوتے ہی پوچھنے لگی، تمہارا رابطہ ہے اس سے؟ سورج مکھی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ شادی ہو گئی اس کی، سہیلی نے جھجک کر بتایا۔ تو کیا؟ کہ بے نیازی سے مسکرائی۔ وہ خفا ہوئی، ارے محبت ہو گئی تھی تمہیں اس سے؟ دل پھڑپڑایا، آنکھیں نم ہوئی، مگر وہ سر اٹھا کر حوصلے سے بولی، نہیں، کبھی نہیں، ہوگی بھی نہیں۔ سہیلی چپ چاپ اس کا چہرہ دیکھے گئی۔ اتنا پرسکون کیوں تھی وہ؟ اسے واقعی فرق نہیں پڑا تھا۔ رات دیر تک وہ سوچتی رہی۔ خواب تو پورے کر لیے، زمین بھی مل گئی، آسمان بھی،
تو اب وہ کیا کرے؟ اتنے برس وہ جس کے ساتھ ہونے کے گمان میں تھی وہ تو ایک سراب تھا، کتنوں کو موڑ چکی تھی، کتنے عزیز لوگوں کو ناراض کر چکی تھی۔ اب جب اس کی دہلیز سنسان پڑی تھی تو اس کے طاق کا آخری دیا بھی بجھ گیا تھا۔ اب وہ کیا کرے؟ دن کے بعد دن گزارتی رہے یا اس کے پاس جائے؟ اب کیا اسے بتائے؟ اظہار کرے نہیں؟ وہ کسی اور رستے کا مسافر ہے، اب فائدہ ہی کیا ہے؟ فرق نہیں پڑتا، وہ واپس نہیں جائے گی، کبھی نہیں، اس نے خود کو بتایا اور سو گئی۔ لیکن فرق واقعی پڑا تھا، دماغ کو اس نے بھلا دیا تھا، دل ضدی تھا، اس کی حدود بندی سے تنگ آ گیا تو درد سے چیخ اٹھا۔ اسپتال میں احباب ملنے آتے، دبی سرگوشیوں میں کہتے بیچاری اتنی سی عمر میں دل کی بیماری، اور وہ آنکھیں موندے سوچتی اسے دل کی بیماری کس عمر میں ہوئی تھی؟ ابھی، اور اگر ابھی تو جو 8 سال پہلے تھی وہ کون سی بیماری تھی؟ سہیلیوں کو پتہ چلا تو کٹھی ہوئی، وقت گھٹتا چلا جا رہا تھا۔ پھر کوئی بولی اسے خبر کرو، اس کے بچنے کی امید نہیں ہے۔ اثر نہیں پڑتا تھا اسے، لیکن برسوں پہلے کسی منتظر وجود کی آنکھیں یاد آئی تو بھاگا چلا آیا۔ اب وہ افسر تھا، سب خوف سے آزاد، سب سے مقابلہ کر سکتا تھا، کسی کی پرواہ نہیں تھی، سنگ دل تھا مگر پیشمانی نے نرم کر دیا تھا۔ وہ جو آخری سانسوں پہ تھی مسکرا اٹھی، اسے خوب علم تھا کہ وہ آئے گا، صرف تبھی آئے گا جب وقت قلیل ہوگا۔ اتنی دیر ہو چکی تھی، کئی سال گزر چکے تھے۔ چہرہ دیکھا تو لرز اٹھا، دھوپ میں برفانی چوٹیوں کی سی چمک ندارت تھی، خزاں نے ہر طرف ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ ہاں، آنکھوں میں ذرا ذرا سی روشنی تھی۔ گزرا ہوا ایک ایک پل اس کی آنکھوں کے سامنے گزرنے لگا، دل پگھلنے لگا، آنکھیں نم ہو گئی۔ ضب ٹوٹا تو اس کے سرہانے کھڑے ہو کے کہنے لگا پشیمان ہوں۔ وہ مسکرائی، سینے پہ زور پڑا تو تکلیف سے لب بھینچ لیے۔ میں ڈرتا تھا، ہم الگ تھے، ہماری دنیا الگ تھی، میرے پیروں تلے زمین نہیں تھی، میں کیسے تمہیں کوئی آس دیتا؟ چپ چاپ دیکھے گئی، ہمارے درمیان جو تھا اسے اظہار کی ضرورت تو نہیں تھی۔ وہ پھر سے بولا۔ وہ ذرا حیران ہوئی، جب اسے اس کی زمین اور آسمان مل گئے تھے تب کون سا آیا تھا اس کے پاس؟ حیرانی تھی کہ دل جو پہلے اس کے ہر عمل کی توجیہ نکال لاتا تھا آج خاموش تھا۔ میں تم سے، وہ جو دل پہ پیر رکھ کر آگے بڑھ جاتا تھا، اس کے لب پھڑپھڑا رہے تھے۔ سورج مکھی کی آنکھیں نم ہوئی، اب وہ کسی کے نام تھا تو کیوں ایسی کہانی شروع کرے جس کا اختتام ٹریجڈی ہے؟ نہیں، یہ غلط ہے، میں تم سے بہت۔ چپ مت کہو، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ دیوتا حیران ہوا، داسی نے گستاخی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اسے روتے دیکھ کر بھی وہ موم نہیں ہوئی، وہ غاصب نہیں تھی، اسے غاصب بننا بھی نہیں تھا۔ جو مجبوریاں بتا چکا تھا تو ریاضت کا صلہ بھی مل گیا تھا، ان کے تعلق کو اظہار کی ضرورت ہی کب تھی؟ وہ اب کوئی اظہار نہیں سننا چاہتی۔ دروازے پہ سنائی دینے والی دستک ہوئی، کوچ کا نکارہ بجنے سے ذرا پہلے وہ رو پڑا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، وہ واقعی اس دل کو توڑنے سے ڈرتا تھا، سو اسے خود سے دور رکھتا تھا۔ وہ دنیا سے ڈرتا تھا، سماج سے ڈرتا تھا، تب وہ اس کے جھوٹ کو سچ مان گئی تھی، آج اسی سچ کو سن نہیں رہی تھی۔ تمہیں بھی تو مجھ سے محبت ہو گئی تھی، اس نے بے بسی سے کہا۔ سینے میں ایک تکلیف کی لہر اٹھی، تنفس بگڑا، دل پھڑپھڑایا، آنکھیں نم ہوئی، لیکن سر اٹھا کر گردن اکڑ کر وہ بڑے حوصلے سے بولی، نہیں، کبھی نہیں، ہوگی بھی نہیں، اور سانس کی ڈور ٹوٹ گئی۔ سرہانے کھڑے مرد کے اس کے ہاتھوں پہ گرفت ڈھیلی پڑ گئی، رابطے کٹ گئے، کہانی ختم ہو گئی۔ اس کے اندر کوئی دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اب سے پہلے وہ انکار کرتا تھا، اب کی بار وہ ٹھکرا گئی تھی۔ لیکن کیا وہ واقعی ٹھکرا گئی تھی؟ وہ جانتا تھا وہ اقرار نہیں کرے گی، اقرار نہیں سنے گی، غاصب نہیں بنے گی۔ مشرقی لڑکی تھی، آسمان کے کنارے سرخ ہو رہے تھے، وہ اس کے ہاتھ تھامے روئے چلا جا رہا تھا۔ بستر پر دراز اس کی داسی کا چہرہ اب بھی اس کے سورج کی طرف مڑا ہوا تھا، آخر کو سورج مکھی تھی نا۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری یہ سٹوری؟ ایسی اچھی سٹوریز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں، اور کامنٹ باکس میں اپنی سجیشن بھی دیں کہ آپ کس قسم کی سٹوری سننا پسند کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔